کہ جب امریکی 5 جنگی جہاز اس ایریے سے گزر رہے تھے، راستہ بھول گئے پائلٹس، تو یہ 5 جہاز غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، گر گئے۔ تو جب یہ خبر امریکہ کے اندر پہنچی تو اس وقت امریکہ میں کئی فلمیں بن رہی تھی، تو فلموں کے رائٹرز نے پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے فرضی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں فرضی سٹوریز بنانی شروع کر دی، اور یہ فرضی کہانیاں بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے، اور ان کی شہرت ہونے لگی۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان فلموں کو دیکھنے لگے، تو ان فلموں کے ریٹرز زیادہ سے زیادہ دنیاوی کمائی کرنے لگے۔ اور اسی طرح دوسرے اخباروں نے بھی ان کی کہانیاں اپنی اخباروں میں شائع کی ہیں، فرضی کہانیاں بنا کر شائع کی، اور انہوں نے بھی بڑی دولت کمائی۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ یہ ایریا بہت بڑا خطرناک ہے، اصل کمال تو ان فلموں کے رائٹرز کا ہے جنہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی۔ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں فرضی سٹوریز بنا کر صرف دولت کمانے کی خاطر پوری دنیا کو بے وقوف بنایا، خاص طور پر امریکہ کے لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور لوگ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اور اسی طرح برمودا ٹرائینگل کے بارے میں ایک امریکی نے ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب دنیا کے اندر بڑی مشہور ہوئی۔ اس کتاب کی دنیا کے اندر 1.5 کروڑ کاپیاں بکی۔ تو آپ بتائیں کہ اس کتاب کے رائٹر نے، اس کتاب کے مصنف نے کتنی دولت جمع کی، صرف فرضی کہانیاں لکھ کر، جن کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ان 5 جہازوں کے بارے میں ایک مووی بنائی گئی، اور اس مووی کے اندر ان 5 جہازوں کو ایلینز کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہی سب سے پہلی فرضی کہانی تھی، جھوٹی کہانی تھی، جس کی بنیاد پر اور بھی کہانیاں لکھی گئی اور فلمیں بنائی گئیں، موویاں بنائی گئیں، اور دنیا کے اندر اس کی شہرت ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک شخص امریکہ سے یہی کہانی لے کر انڈیا میں آیا، اور انڈیا میں آ کر یہی فرضی کہانیاں سنائیں۔ تو انڈیا کے اندر چونکہ مسلمان رہتے تھے، تو ان کہانیوں کو یہاں کے مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے دینی راستہ دکھا دیا، دینی شکل دے دی۔ تو یہاں کے بعض مسلمان کہنے لگے کہ برمودا ٹرائینگل میں دجال کا تخت ہے، دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، شیطان کا شاہی تخت ہے۔ کسی نے کہا دجال کے لوگ اسی برمودا سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یہیں سے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، گنہگار کوئی خبر لے کر آئے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، معلوم کر لیا کرو کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم نے آ کر کہا کہ اس جامعہ کے متعلقین میں سے فلاں آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ طلباء میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور اساتذہ کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو گئی۔ بالآخر کئی اساتذہ نے گاڑی کرائی، اکٹھے ہو کر اس شخص کے گھر میں پہنچے تعزیت کے لیے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی صاحب دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو سارے اساتذہ حیران رہ گئے کہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اساتذہ اکرام نے بتایا، ہم نے تو سنا کہ آپ فوت ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ ہم تو
آپ کی وفات پر تعزیت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹی خبریں، جھوٹی کہانیاں کیسے پھیلتی ہیں؟ یہ ایسے ہی پھیلتی ہیں جب تحقیق نہ کی جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے، آگے نقل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسی جھوٹی کہانیوں سے اور خبروں سے بچا سکیں۔ دجال کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تجارتی سفر پر 30 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سمندر میں روانہ ہوئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک طوفان آیا تو تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ طوفان 1 مہینے تک چلتا رہا، اور اس سخت طوفان کی وجہ سے پورا 1 مہینہ ہماری کشتی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھٹکتی رہی۔ یہ طوفان ہماری کشتی کو کبھی کس طرف لے جاتا، کبھی کس طرف لے جاتا، کبھی کس طرف لے جاتا۔ بالآخر ہم ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچے۔ جب ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ بڑی عجیب مخلوق کو دیکھا۔ ایک ایسی عجیب مخلوق تھی کہ ان کے جسم پر گھنے بال تھے، اور ان کے سامنے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، ایک ہی طرح کے معلوم ہوتے تھے۔ تو اس مخلوق نے کہا کہ میں جساسا ہوں، اور یہ جو سامنے عمارت نظر آ رہی ہے اس عمارت میں جاؤ۔ اس عمارت میں ایک شخص آپ کا کافی عرصہ سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب مل کر اس عمارت میں پہنچے۔ عمارت میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، بڑا دیوہیکل جسامت رکھتا ہے، بڑا طاقتور ہے، بھاری بھرکم جسم ہے، اور زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک بڑے بڑے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو اس شخص نے ہم سے کئی سوالات کیے۔ ایک سوال کیا کہ کیا تبریہ کی جھیل کا پانی ابھی تک جاری ہے یا خشک ہو گیا؟ دوسرا سوال